السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال؟ امید کرتا ہوں ہم سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، جس طرح ہم بات کر رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں۔ دوستوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد جو دوسرا واقعہ پیش آیا وہ فتح مکہ کی صورت میں ظہور ہوا تھا، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کی قیادت کے طور پر منتخب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزیمہ، بنو غفار اور بینہ قبیلے کی قیادت کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ مکہ کے بالائی علاقے قدا کی طرف سے مکہ شہر میں داخل ہوں گے، اور یاد رکھنا اگر کوئی آپ پر حملہ کرے تو آپ نے حملہ کرنا، اگر کوئی مزاحمت نہ کرے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس مبارک شہر کی حرمت پامال نہیں کرنا چاہتا، اس لیے آپ نے اگر کوئی حملہ کرے گا تو آپ نے جوابی کارروائی کرنی ہے، نہیں تو نہیں کرنی۔ دوستو، مسلمانوں کی تعداد، مسلمان جو لشکر تھا اس کی تعداد 10,000 تھی، جو مشرکین کے مقابلے میں کافی زیادہ تھی۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ فتح مکہ جو ہے پرامن طریقے بغیر خون بہائے فتح ہو جائے گی، لیکن مشرکین کی روایات میں یہ نہیں تھا کہ وہ اپنا جو ان کا ہیڈ ہے، ان کا دارالخلافہ ہے، اس کو بغیر کسی مزاحمت کے دشمن کے حوالے کر دیں۔ تو ان کے جو ابھرتے ہوئے نوجوان سردار تھے جن کا نام تھا سردار اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہل بن عمرو، انہوں نے اپنے دستوں کو منظم کیا اور مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے وہ باہر نکل آئے۔ جب وہ باہر آئے تو انہیں پتہ چلا کہ اس لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی کوشش کی روکنے کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار زنی کی مہارت دکھاتے ہوئے ان کے پڑخچے اڑا دیے، ان کو تہہ تہہ کر دیا، جس کے مقابلے میں ان کے 4 آدمی مارے گئے اور مسلمان صرف 2 ہی شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد پورا لشکر اسلام بغیر کسی مزاحمت کے 20 رمضان المبارک بروز جمعہ 8 ہجری کو مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے پرامن انداز میں داخل ہوا۔ مکہ مکرمہ پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد فخر سرور انبیاء، تاجدار انبیاء، تاجدار دو جہاں، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کو بتوں کی علائش سے پاک صاف کر دیا۔ جتنے بھی بیت اللہ میں بت تھے ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کر دیا، اور قابل رشک فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے عام معافی کا اعلان کر دیا، اور فرمایا آج جو شخص مسجد حرام میں داخل ہوگا اس کو امان ہے، جو اپنے گھروں میں رہے گا اس کو بھی امان ہے، جو اپنے ہتھیار ڈال دے وہ بھی امان میں ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امان میں ہے۔ حالانکہ ابو سفیان تب تک مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن یہ عمل دے کر وہ حضرت عباس کی وسعت پاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضور پیش ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی ذی طوا میں پرشکوہ لشکر اسلام پر نظر ڈالی۔ پورے لشکر اسلام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں دوڑائیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ وہی مکہ ہے جہاں سے ہمیں نکالا گیا تھا، جہاں سے ہم نے مدینہ میں ہجرت کی تھی، اور یہ وہی مشرکین ہیں جو ہم پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتے تھے، اور آج یہ وہی مشرک ہیں جو ہم سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ دوستو، یہ منظر دے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج ہم اسی مکہ کو ہم نے فتح کر لیا۔ دوستو، فتح مکہ کو بھی 5 روز ہی گزرے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 30 مجاہدین کا قافلہ مقام نخلا کی جانب روانہ کیا۔ وہاں مشرکین عرب کے ملجا و ماوا عزا نامی بت کے پرکچے اڑا دیے جائیں۔
ان کا وہ کہتے ہیں اس وقت وہ سب سے بڑا بت مانا جاتا تھا اس علاقے کا، اور اس طرح شرک کے ایک اہم اور مرکزی مقام کا قلعہ کما کیا جا سکے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا وہ ایک مرکزی مقام تھا مشرکین کا، ادھر وہ اپنا بڑا بت رکھتے تھے۔ عزا قریش کا ایک مشہور اور بڑا بت تھا جس کی پوجا بڑے اہتمام سے کی جاتی تھی۔ کنا اور مضر جیسے نڈر، بہادر اور جنگجو قبائل اس کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ یہ جو دو قبائل تھے ان کے، یہ وہ مشرکین کے نڈر، جنگجو اور بہت بہادر قبائل تھے، وہ اس کی جو تعظیم کرتے تھے، اس کو مانتے تھے۔ جس عبادت خانے میں عزا نامی بت رکھا گیا تھا اس کا انتظام و انصرام بنو ہاشم کے زیر اثر قبیلہ بنو شیبان کے سپرد تھا۔ شرک کے اس گڑھ کو پیوند خاک کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ توحید سے سرشار ہو کر کدال ہاتھ میں لیے عزا بت کے پرکچے اڑاتے ہوئے اپنی زبان سے بآواز بلند کہہ رہے تھے، اے عزا، میں تجھے جھٹلاتا ہوں، تیرے اندر تو ذرا برابر بھی تقدس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج تجھے میرے ہاتھوں سے ذلیل و رسوا کیا ہے، اسے توڑ پھوڑ کر بعد میں آگ لگا دی۔ دوستو، فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرد و نواح کے علاقوں میں مختلف اطراف میں تبلیغی وفود روانہ کیے۔ بنو خزیمہ کی طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بھیجے۔ حضرت جو اس وفد میں جلیل القدر صحابی تھے ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی شامل تھے۔ بنو خزیمہ کی بستی مکہ سے تقریباً 1 دن کی مسافت پر واقع تھی۔ اسی قبیلے کے بارے میں مشہور تھا کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ جب قبیلے کے سرداروں نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کچھ لوگ بستی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں تو یہ بھی ہتھیار اٹھا کر بستی سے باہر نکل آئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا، تم تو مسلمان نہیں ہوگے؟ تو انہوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم صابی ہیں۔ ان کے منہ سے یہ لفظ سننا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ گئے، ان کو غصہ آ گیا، کیونکہ یہ لفظ مشرکین بے دینی کے لیے استعمال کرتے تھے، یعنی کہ جن کا کوئی دین نہیں ہوتا تھا اس کو وہ صابی کہتے تھے۔ کچھ لوگ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے مارے گئے اور کچھ لوگ بھاگنے لگے تو ان کو بھی گرفتار کر لیا، اور دوسرے روز جب ان کی گردن زنی کے لیے حکم دیا تو کچھ صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں لیکن کچھ غلط فہمی کی وجہ سے ان کو ہم قتل نہیں کر سکتے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ مسلمان ہو گئے تھے تو ہم نے جب ان سے پوچھا کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو گئے تو یہ کہہ دیتے اسی وقت کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، انہوں نے کیوں نہیں کہا اس وقت؟ لیکن انہوں نے تو اسلام کے بجائے اپنے لیے صحابی لفظ کا استعمال کرنا اچھا سمجھا، تو ہم کیوں ان کی گردن زنی کیوں نہ کریں؟ یہ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ لوگ اسلام سے محبت نہیں کرتے، یہ اسلام کے لیے سچے نہیں ہیں، یہ منافق ہیں، یہ منافقت کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے، انہوں نے کیوں کہا کہ ہم صحابی ہیں؟ دوستو، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ کو دکھ ہوا، لیکن آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ یہ صرف غلط فہمی کی بنا پر ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے بنو خزیمہ کے لوگوں نے بھی نہیں نہ کہا کہ ہم مسلمان ہیں، انہوں نے بھی تو کہا ہم صحابی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ غلط فہمی ہو گئی تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ ان کی نیت صاف تھی، ان کی نیت میں کچھ بھی نہیں تھا، ان کی نیت بالکل صاف تھی۔ اور اس عمل کے مداوع کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی مال دے کر بنو خزیمہ قبیلے کی طرف روانہ کیا تاکہ ان کو خون بہا کا معاوضہ دے کر راضی کیا جا سکے۔ اس کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتماد جو وہ انہوں نے بدستور حاصل کیا تھا، یعنی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو اعتماد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر اعتماد کرتے تھے، حالانکہ یہ واقعہ بھی ہوا تھا، لیکن یہ واقعہ غلط فہمی کی بنا پر ہوا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کی کمانڈ دے کر روانہ کیا تھا، اور انہیں غزوہ حنین کے واقعے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی کمانڈ دی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ دوستو، حنین ایک وادی کا نام ہے جو شہر طائف سے شمال مشرقی جانب تقریباً 40 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ 40 میل کے فاصلے پر جبل اوتاس میں واقع ہے۔ یہاں پر ایک مشہور و معروف جنگجو قبیلہ حوازن آباد تھا، جس کی بہت سی شاخیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ یہ قبیلہ تیر اندازی میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی سرکوبی کا فیصلہ کیا کہ ان کو کچل دیں، کیونکہ وہ مشرک تھے۔ مدینہ منورہ سے آنے والے 10,000 مجاہدین کے ہمراہ 2,000 افراد مکہ سے بھی شامل ہو گئے تھے، یعنی کہ مدینہ منورہ سے جو لشکر آ رہا تھا اس میں 2,000 مکہ سے بھی جنگجو شامل ہو گئے تھے۔ اسی طرح لشکر اسلام 12,000 افراد پر مشتمل تھا۔ اس معرکے میں مہاجرین کی قیادت سیدنا عمر فاروق کے سپرد تھی۔ قبیلہ اوس کا علم بردار حضرت اسید بن حضیر کو بنایا گیا۔ قبیلہ خزرج کی سربراہی مشترکہ طور پر حضرت سعد بن عبادہ کے سپرد ہوئی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ بنو سلیم کا سالار مقرر کیا گیا۔ شاہ محمد سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے 10 شوال 8 ہجری بروز منگل بوقت شام مقام حنین پر پہنچ گئے۔ بنو سلیم کو عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مقدمۃ الجیش کے طور پر پہلے روانہ کیا گیا۔ مقابلے میں دشمن کی تعداد 4,000 تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر مجاہدین کے حوصلے بلند ہو گئے اور اپنی فتح کو یقینی سمجھنے لگے۔ تائید زادی اور نصرت الہی کی بجائے افرادی قوت کی بنا پر حصول فتح کا خیال ان کے نہاں خانہ دل میں سما گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہ آیا، جس کی وجہ سے لشکر اسلام کو پہلے مرحلہ پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآن مجید میں اس منظر کو یوں بیان کیا گیا ہے: اور اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے بعد دن جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگے، پھر اللہ نے رسول اور مومنین پر تسکین نازل کی اور فرشتوں کے لشکر اتارے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے، اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف کے تجربہ کار جنگجو گھات لگائے ہوئے اپنے کمین گاہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے ہراول دستے کو لے کر آگے بڑھے تو انہوں نے تیروں کی بچھاڑ کر دی، جس سے مجاہدین کے پاؤں کھڑ گئے، اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے ایک اور زوردار حملہ کیا، جس سے مجاہدین کے جو اونٹ تھے، گھوڑے تھے، ان کا جدھر منہ وہ ادھر کی طرف چل پڑے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مومنین جو تھے وہ میدان میں باقی رہ گئے، لیکن آپ نے عزم و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بلند آواز سے فرمایا: میں اللہ کا نبی ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں، چشم بینا سے دیکھ لو، میں میدان میں ڈٹا ہوا ہوں، بھاگنے والا نہیں۔ حضرت عباس درد بھرے انداز میں مجاہدین کو پکار کر کہہ رہے تھے: اے مہاجرین و انصار، شاہ محمد سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں واپس چلے آؤ۔
کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا ہے، ادھر آؤ، واپس پلٹو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرجدار آواز سن کر مجاہدین دوبارہ میدان میں جمع ہو گئے اور مجتمع ہو کے